بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پینٹ ہو، جینس ہو، لوور ہو، لنگی ہو، یا اس ٹائپ جو نیچے پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو ڈھیلی ڈھالی نہیں ہوتی ہے، بس شلوار ہے اس کے اوپر کرتا ہوتا ہے، پاجامہ ہے اس کے اوپر کرتا ہے، یا پینٹ ہے ڈھیلی ڈھالی اس کے اوپر کرتا کوئی پہنے ہوا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بارے میں تو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات بڑی ٹائٹ پینٹ پہنتے بہت سے لوگ، جینس تو ٹائٹ ہوتی ہے، بہت سی جینس ڈھیلی بھی ہوتی ہے لیکن اکثر ٹائٹ جینس ہوتی ہے، بہت سے لوگ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں۔ اس بارے میں بھی کلپ بھی ایک بہت وائرل ہوئی تھی، ایک عالم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پینٹ پہننے سے نماز نہیں ہوتی، تو سوچا آج تھوڑا سا اس مسئلے کو آپ کے سامنے تھوڑا کلیئر کر دوں۔ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، میں انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو یہ بات سمجھیں کہ نماز پڑھتے وقت سطر کا چھپانا فرض ہے۔ بہت سے نماز کے شرائط ہیں، نماز کے باہر کے فرائض جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سطر کا چھپانا بھی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، وغیرہ وغیرہ نماز کے شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط ہے سطر کا چھپانا۔ اب سطر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری ناف ہے، نابھی جس کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کے بارے میں مستقل ہم کلپ اپلوڈ کر چکے ہیں چینل پر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کا سطر کتنا ہے اور عورت کو کیا کیا ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہیے، اس بارے میں ہم نے پوری بات سمجھا دی ہے۔ ابھی ہمیں مرد کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو یہ جو گھٹنے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھپانا نماز کی حالت میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس سطر میں سے کچھ حصہ، جتنے بھی سطر کے اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے اگر کسی عضو کا چوتھائی 1/4 اگر کھلا رہا ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر نماز میں، تو نماز ہماری نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا نماز میں سطر کتنا ہے اس بارے میں ایک اہم مسئلہ جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اب ہوتا کیا ہے یہاں پر، اگلا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے بہت سے احباب موٹے ہوتے ہیں، موٹے، وہ جب وضو بنا رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کا سطر پیچھے سے کھلا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو سطر کھل جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے وقت ہم نے وہ سطر کا حصہ کھلا رہا، ایک تو دوسروں کو بھی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی نہ ہونے کے چانس بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ سطر کا حصہ تو کھل گیا ہے۔ اس لیے جو موٹے احباب ہیں، موٹے کیا دبلے جیسے بھی ہوں، پینٹ اگر وہ پہنتے ہیں تو ان کو اپنے سطر کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، پینٹ کی طرف۔ پینٹ ہو، جینس ہو، جو بڑی ٹائٹ پہنے ہیں، اور سطر تو چھپا لیا انہوں نے، لیکن ٹائٹ اتنی ہے کہ اس میں جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے، نشے و فرات نظر آ رہے ہیں، جسم کے اعضاء کیا ہیں وہ پورے دکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی بالکل تنگ پینٹ ہے، جینس ہے، لوور ہے، اور اوپر سے کرتا نہیں پہنے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز سخت مکروہ ہوگی ہماری۔ نماز ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کا کامل ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو۔ ہاں اگر اوپر سے کرتا پہنے ہوئے ہیں جس سے نشے و فراز پورے ڈھکے ہوئے ہیں، رکوع میں سجدے میں کہیں نظر نہیں آ رہے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کرتا نہیں پہنے ہوئے ہیں، کرتا نہیں ہے، جیسے شرٹ ہے یا اوپر ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور بالکل ٹائٹ جینس ہے یا پینٹ ہے، پورا نظر آ رہا ہے، تو دوستو بزرگوں یہ بہت سخت مکروہ بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا لباس نہیں ہے جس کو ہر زمانے کے نیک لوگ، علماء، اتقیاء، صلحاء جس کو پہنتے ہیں، اگر ایسا لباس کسی کے پاس نہیں ہے تو اسی حال میں نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں اس کو۔ لیکن دوستو بزرگوں، اگر اللہ کے دربار میں آئے ہیں، ایک فرض نماز کے لیے اپنا وقت فارغ کیا ہی ہے، تو دوست بزرگوں کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اس کو صحیح اہتمام سے ادا کریں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہم نے پہلے بھی دوسری کلپ میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نماز اللہ کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری کا موقع ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسے لباس سے ہم پہنچے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، اللہ کے دربار میں حاضری کے لائق وہ لباس ہو۔ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو جس طرح بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، نماز پڑھ لینا چاہیے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دوست بزرگوں یہ غیر اولا اور ناپسندیدہ بات ہے۔ یہ تھی آج کے مسئلے کے بارے میں تھوڑی سمجھائش۔ اللہ کرے کہ اس طریقے سے سمجھانے کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا اور ڈاؤٹس بھی آپ کے دور ہوئے ہوں گے۔ اور بھی مزید اس سلسلے میں کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگر اہم ہوگا تو ضرور اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی ساری باتیں مزید سمجھ کر بصیرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔